یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نورا من نور اللہ عز وجل۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاؤ جلال محمد است عثمان شمع جمال ضیاء محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی بے پایہ حمد، اس کے حبیب ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے کراں درود بے کراں سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، ماہ جمادی الاولیٰ کی آمد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکت سے اسلام کو غلبہ نصیب فرمائے اور اہل اسلام کے اللہ پاک خیر فرمائے۔ جس دور میں کعبۃ اللہ کو بچانے والے انسانوں نے مداہنت اختیار کی، انہوں نے کہا ہم نہیں بچا سکتے، تو اللہ پاک نے ابابیل کے ذریعے پھر اپنے کعبے کو بچایا تھا۔ لیکن ایک بات خوش آئند بھی ہے اور ایک بات خوش آئند نہیں بھی ہے، دو خبریں ہیں بیک وقت۔ پہلی خبر تو انہوں نے بسترے والی جماعت پہ سعودی عرب میں مکمل بین کر دیا ہے۔ یہ تو خوش آمدید بات ہے، کیونکہ یہ فتنہ انگیز لوگ ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں کوئی نہ کوئی فتنے کی آگ لگا کے آتے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ سے یہود و ہنود کی حمایت کی ہے۔ اور دوسری جو بد خبر ہے وہ فرانسیسی دلوں کا اے جی جو ہے وہ مملکت سعودی عرب میں گیا ہوا ہے، اور وہ اس کے جھرنوں میں جناب اور اس کے آگے پیچھے۔ ایک دور میں نے ایک شعر پڑھا تھا، میں کہتا تھا یار اس شعر میں نہ تھوڑی سختی ہے، نرمی ہونی چاہیے، لیکن آج جب میں نے شعر پڑھا میں نے کہا نہیں، یہ شعر بھی کم ہے، کچھ اس سے بھی زیادہ شعر ان کے لیے ہونا چاہیے کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، ہیں مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، قمر اس قوم کی حالت کا کیا لکھے بھلا، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ بندے نے مجھے بتایا، میرا دل دو ٹکڑے ہو گیا کہ عیسائیوں کو بھی کعبۃ اللہ کے اندر جانے کی اجازت ہو گئی ہے۔ حالانکہ نبی پاک اسلام کا حجت الوداع کا خطبہ کیا تھا کہ یہودیوں کو سرزمین عرب سے نکال دو، اور اس خطبے کے اندر جو جتنی باتیں تھیں ان باتوں میں ایک بات یہ بھی لازمی طور پہ تھی کہ اس سال کے بعد کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی غیر مسلم کعبۃ اللہ داخل، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں تو یہ مشرک نجس، تو مشرک جب نجس ہیں تو اللہ کے گھر کے قریب بھی وہ نہ آئیں۔ تو یہ اللہ پاک کا حکم ہے، مشرک کیا ہیں؟ نجس ہیں، اللہ کے گھر کے قریب بھی نہ آئیں۔ تو مشرکین جہاں بھی اسلام کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں،
اور جو لوگ ان کی آوازوں میں آوازیں ملا رہے ہیں، چاہے وہ اپنے ہیں چاہے پرائے ہیں، وہ ملنے والے ہیں ملنے والے نہیں ہیں، ہم صرف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، حضور کی آبرو، حضور کے ناموس کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے اور اسی پہ مریں گے، ہمارا جینا اور مرنا اسی کے ساتھ ہے۔ تو ایک کھودے منہ والا ایک آندھا ہے، کھودے منہ والا ایک تو ڈاکٹر بھی ساتھ کہتے ہیں، میں کہ مریض ہے نہ مراد، ڈاکٹر کی نے بناتے ہیں نو غم دی ناند نال۔ تو اس نے آگے کہا جی من سب نبی فقتلوہ، حدیث ہی نہیں ہے۔ میں کہا پترا میدان جا، لا میدان، میں بھی آنا تو بھی آ، یہ حدیث میں نہ ثابت کر دیا تو میری توڑ لا دیں میں کہ، اور موضوع بھی نہیں حدیث، اور حدیث کے سارے راوی سلسلۃ الذہب کے ہیں، اہل بیت نبوت ہیں سارے راوی۔ حضرت امام حسین پاک روایت فرماتے ہیں حضرت علی پاک سے، مولا علی نبی پاک سے، امام موسیٰ کاظم، امام باقر، آخر تک سارے اہل بیت نبوت ہیں سوائے ایک بندے کے۔ اور ایک ایسی سند ہے کسی پاگل کے کان میں پڑھ کے دم کر دی جائے تو وہ بھی شفا یاب ہو جاتا ہے۔ یعنی اس طرح کی غلط فہمیاں یہ لوگ پھیلا رہے ہیں۔ جو حضور کا فرمان ہے وہ برحق ہے، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا۔ تو یہ سب ائمہ کرام نے، بلکہ حضرت مولا علی قاری علیہ رحمۃ الباری نے لکھا ہے، فرمایا کہ حضرت امام دارقطنی اہل سنت کے امام ہیں، وہ اس حدیث کو لے آئے ہیں، امام طبرانی اس حدیث پاک کو لے آئے ہیں، امام الجلونی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو لے آئے ہیں، اور آپ کے چلو جس کو ہمارا عقیدہ چلو آپ سے الگ ہے نا، آپ ان کو ابن تیمیہ کو مانتے، ابن تیمیہ سار المسلول کے اندر لے آیا ہے، امام سبکی السیف المسلول میں لے آیا ہے۔ تو اس طرح بہت سارے ائمہ کرام نے اس کو اپنی اپنی روایات کے اندر اس کو لیا ہے، تو سب نے فرمایا کہ یہ حدیث پاک جو ہے موضوع نہیں ہے۔ گستاخی رسول کی سزا کیا ہے؟ من سب نبیا، جو نبی پاک کی گستاخی کرے اسے قتل کر کے رکھ دو، دو ٹکڑے کر کے رکھ دو۔ یہ حدیث پاک، اس کے اوپر کوئی جرح نہیں ہے۔ آپ عمل نہیں کرتے، آپ اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ آپ کا ایک معاملہ ہے۔ نبی پاک کی حدیث پاک کو نہ وہ مشق کا تختہ نہ بنائیں، اس کے اوپر بات نہ کریں۔ حضور نے فرما دیا وہ برحق ہے۔ اگر آپ ایک بات کرتا ہوں، میں نے موضوع میرا یہ نہیں ہے، موضوع میرا یہ نہیں ہے، میں نے موضوع اور بیان کرنا ہے۔ اگر میں یہاں پہ ایک بات کروں، اگر یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ گستاخ رسول کو قتل نہیں کرنا چاہیے، تو غلاف کعبہ میں کعب بن اشرف، مان لے کعب بن اشرف، اس کو مارا گیا، اور حیو بن اخطب کو خلاف کعبہ کے اندر مارا گیا۔ 11 فیصلے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی عدالت کے، وہ کورٹ، وہ عدالت کہ دنیا کی کوئی عدالت اس کے فیصلے کو ریجیکٹ، ہمارے ہاں نظام ہے، اگر ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے تو سپریم کورٹ اس کو ریجیکٹ کر سکتی ہے، وہاں جا کے آپ باقاعدہ اپنا دوبارہ سے درخواست دے سکتے ہیں جی میرے پہ ظلم ہوا ہے، اور سپریم کورٹ فیصلہ کر دے تو ہائی کورٹ کو ریجیکٹ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اور وہ عدالت ہے جہاں ساری عدالتیں، وہ عدل کا پیدا کرنے والا رب بھی کہتا ہے میرے محبوب نے نہیں کیا، وہ میں آکھیا ہے۔ جدو پتھر ہے چک کے حضور نے مارنا اینج کر کے، وہ وچ کچھ کڑکڑ سن، کڑکڑ، وہ کڑکڑ آکھن لگے جی لاؤ جی رحمت ہو کے تے پتھر مار دے، لاؤ جی اے کی ہو گیا؟ فرمایا پھر سنو، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، میرے محبوب وہ کنکر تو نے نہیں مارے، وہ میں نے مارے ہیں۔ تو مجھ سے بات کرو، تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے؟ کہیں پہ فیصلہ ہو جانا، کوئی فیصلہ کہیں پہ ہو جانا، چاہے وہ چیف جسٹس کر دیں، عالمی عدالت، بڑی عدالت، کوئی شرعی عدالت ہو وہ کر دے، بے شک چھوڑ، چلو یہ بڑی بات ہے۔ گھر میں دو بھائی آپس میں لڑ پڑے نا، ماں باپ فیصلہ کر دینا نہیں پتر تو اے زمین تیری ہے تے اے دیے، گھر کی چھوٹی، میں چھوٹی کورٹ کی بات کر رہا ہوں جو گھر کی کورٹ ہے، گھر کی کورٹ میں فیصلہ ماں نے کر دیا، باپ نے کر دیا،
کوئی کہیں بھی فیصلہ ہونا، بہرحال جس کے حق میں فیصلہ نہ ہو اس کے دل میں ضرور، اگرچہ وہ فیصلہ برحق ہوا ہے کہ اس کو مل گیا، اس کا حق نہیں تھا، لیکن دل وچ کیر آندی ہے کہ یار میرا قبضہ چھڑاتا نے تو انہوں دیتا نے دل میں، اور دل میں خیال آنا برا ہے۔ لیکن نبی پاک کی عدالت کا فیصلہ جب حضور فیصلہ فرما دے وسلم، فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ بڑی توجہ رکھیے گا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کے خلاف ان کے دل میں کچھ بھی نہیں آنا چاہیے۔ میں اس پہ حدیث پاک کوٹ کر دیتا ہوں سیاستہ میں سے۔ نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے تھے، تو ایک ام المومنین ملنے کے لیے تشریف لائیں، کھانا لائیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے ساتھ تشریف لائے، دروازے تک برتن بھی دیے، وہ کچھ بات ارشاد فرما رہے تھے۔ پاس سے ایک پیارے صحابی گزرے، تو انہوں نے دیکھا نبی اسلام کو، پھر دیکھا ساتھ اماں جان ہے، سر نیچے کر لیا، پھر تھوڑا تیز ہو گئے کہ نہیں جی امی جان نال کھڑے نہیں، بات نہیں بھائی، تر گیا۔ نبی پاک السلام نے پھر ان کو بلایا، میرے پاس آؤ، قریب آئے، نازک فیصلے ہیں، نازک مقامات ہیں، چمچیاں گیریاں چھڈو، حضور دا کلمہ پڑھے، حضور نال کھڑے ہو، چھڑ دو، چمچیاں گیریاں کر 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 تباہ ہو گئے ہو، چھڑ دو، جنہیں کلمہ حضور دا پڑھے ہے تو حضور واسطے ہوئے بس ہو، جنہیں کلمہ کسی اور دا پڑھے ادھر ساڑھی گل بات ہی کو نہیں ہوتے، موضوع سخن تو ویسے ہی فارے گئے نا، جنہیں کلمہ پڑھے وہ گل کرے بھائی۔ آقا کریم السلام نے فرمایا یہ میری زوجہ مکرمہ ہے، یہ میری گھر والی ہے۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ بھلا ہمارے دل میں کوئی خیال آ سکتا ہے کوئی اور عورت کا کہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو؟ ویسے ہی جب ازواج مطہرات، حضور پاک کی ازواج مطہرات مومنوں کے کیا ہیں؟ مائیں، تو حضور کیا ہوئے؟ باپ، تو باپ کے ساتھ اگر کوئی بیٹی کھڑی ہو کوئی مسئلہ ہے؟ ویسے بھی تو پھر اس میں آپ کا فرمانا کہ یہ میری گھر والی ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے دل میں خیال بھی آ جاتا نا کہ سرکار کے ساتھ یہ کون عورت کھڑی ہے، تمہارا ایمان چلا جاتا۔ تمہارے ایمان کو بچانے کے لیے میں نے یہ جملہ کہا ہے، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردمی آیت جنید و با یزید ہی جا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جنید و با یزید بھی اپنی سانسیں روک لیتے ہیں، اور کوئی بندہ یہ کہے کہ ہم ایسے کر دیں گے ویسے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، رہے گا جو ہی ان کا، رہے گا جو ہی ان کا، رہے گا جو ہی ان کا، اور رہے گا جو ہی ان کا، اور رہے گا جو ہی ان کا، رہے گا جو ہی ان کا، رہے گا جو ہی ان کا۔ بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، حضور دا ذکر رہے گا، مٹان والے گھٹان والے مٹ گئے، مٹ رہے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ اور یہ سازشیں کر کے خود ہی سازشیں کر کے اور پھر خود ہی وہ جناب مذہبی لوگوں پہ ڈال دی، انہوں نے کروایا ہے۔ تحقیق کرواؤ، جس جگہ کوئی ایسا ہولناک واقعہ ہوا تصدیق کرواؤ۔ جن کے پاس گنے ہیں، کوئی ایک گن بھی ثابت ہوئی ہے؟ کوئی شے بھی ثابت نہیں ہوئی، پھر بھی دہشت گرد ہیں۔ خدا کا خوف کرو یار، کیا ہو گیا؟ اہل سنت و جماعت پاکستان بنانے والے ہیں، اور پاکستان کی بقا کے لیے سب سے زیادہ جانیں اہل سنت و جماعت نے دی ہیں، اور اہل سنت و جماعت ہی نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑایا تھا، اور اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ پاکستان کو بننے میں بڑی دیر ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا قائد اعظم جھنڈا پکڑو، پاکستان بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا نبی پاک کی کچہری میں فیصلہ ہو گیا ہے۔ اور اس تو وہ چہرے بھی پہچانے جنہوں نے پاکستان کو پلیتستان کہا تھا، وہ چہرے بھی پہچانے جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا، وہ چہرے بھی پہچانے جنہوں نے پاکستان کی پیڑ نہیں بننے دیں گے کہا تھا، وہ بھی پہچانے۔
اور وہ بھی دیکھیں جن نے اپنا سارا تن من دھن پاکستان کے لیے قربان کر دیا، اور اس پاکستان کے پیچھے ہمارے سارے صوفیاء کرام تھے۔ اور آج وہ جڑا اصور خواب دیکھ رہا ہے 2025 میں پاکستان کا نقشہ بھی نہیں ہے، اس کتے نے کہو تو بھی تیرا نقشہ ہی مٹ جائے گا، پاکستان رہنے کے لیے بنا ہے، یہ رہے گا، یہ رہے گا، یہ رہے گا۔ آپ ساری دنیا میں کرونا کی ویکسین لگا کے جہادیوں کو سلا دیں گے کہ جہادی نہ اٹھ سکیں۔ کرونا اس ملک بھی آ گیا ہے، ادھر بھی آ گیا ہے، ادھر بھی آ گیا ہے۔ وہ یار سانو لمحہ پان لگے نے، وہ ڈگان لگے نے، پاجی کرونا کھوا کے نا سانو وہ زہر پلا کے نا جہاد سوان لگے نے۔ میں کہ حضور نے فرمایا سی جہاد نہیں کوئی سما سکتا، فرمایا ہندوستان سے غزوہ ہوگا، جگانے والا محمد رسول اللہ ہوگا۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان کا نقشہ اس میں نہیں ہے۔ میں بڑی خوشی نہ سنانا پیا تو بھائی اسی کیسے واسطے ہیں، ہم کیسے لیے ہیں؟ پاکستان پہ حملہ کر کے دیکھیں صحیح، کشمیر ظلم کیتا ہے کی ہویا پھر؟ سارے جہنم میں کہنے ہمیں کوئی افسوس نہیں اس کے مرنے کا، ہمیں ہندو جنرل کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں، ہم خوشی منا رہے ہیں الحمدللہ۔ خدا کرے اور بھی مر جائیں، ہمارے بچے دودھ کی ایک کٹوری نہیں بچے کے لیے، ایک چھوٹا سا پیالہ جو دودھ کا نہیں۔ اور کشمیر میں روزے رکھ رہے ہیں، تم کھانے کے لیے کوئی نہیں، ایک کھجور منہ میں چوس کے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ تمہیں ظلم نظر نہیں آ رہا؟ فلا تأسوا علی القوم الکافرین، قرآن نے کہ کافر قوم تے افسوس نہیں۔ جدو ابو جہل مریا سی تو حضور نے کی فرمایا میرا چاچا مر گیا، کوئی ہوندا تو چاچا ہے، کچھ بھی ہو جاوے، ایسے نہ فرمایا سی۔ آپ نے سجدہ شکر ادا کیا تھا، فرمایا مولا تیرا شکر ہے سمت فرعون مر گیا۔ ہمیں ان بچوں پہ افسوس ہے جو کشمیر میں مر رہے ہیں، ان بہنوں پہ، ان ماؤں پہ، پوری دنیا میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ یار یہ مسلمان مولی کا جانا جیسے کاٹے جاؤ، یہ کشمیر آزاد ہو جائے جی، فلسطین نہ یہ نہیں ہونا، جہاد کے بغیر نہیں ہونا، جہاد کے بغیر نہیں ہونا، اور انشاءاللہ جہاد ہوگا۔ ہماری پاک فوج زندہ باد، پاک فوج انشاءاللہ کشمیر کو بھی چھڑائے گی، بیت المقدس کو بھی، اور وہ جو 36 ملکوں کی جو بنی ہے فورس فوج، اس کا بھی تو ہمارا پاک فوج ہی ہے، رحیل جو ہے وہ بھی تو ہمارا ہی ہے الحمدللہ، اور پوری دنیا مانتی ہے کہ پاک فوج، اور انشاءاللہ پاک فوج کے شانہ بشانہ مسلمانوں کا ایک بچہ ہے، فلسطین بھی ہمارا ہے، کشمیر بھی ہمارا ہے، یہ دنیا ساری ہماری ہے انشاءاللہ۔ اور پاکستان کے خلاف سازش کرنے والے اندرون ہیں، بیرون ہیں، حکومت میں ہیں، حکومت کے باہر ہیں، ایجنسیوں والے ہیں، اللہ سب کو غارت کرے۔ جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، پاکستان کی خیر خواہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ تو حضور خود جگانے آئیں گے، خواہش ہے میری طرح میرے اہل وطن کی، سوئے بھی رہیں خواب کی تعبیر بھی مل جائے، بس اتنا ہو کہ اپنی دعاؤں کی بدولت آزاد فلسطین ہو، کشمیر بھی مل جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ انشاءاللہ مملکت خدا داد یہ مقام مصطفیٰ کے لیے بنی ہے، نظام مصطفیٰ کے لیے بنی ہے، اور یہ تاجدار ختم نبوت کا قلعہ ہے اور قلعہ رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم سے پاکستان بنا ہے، ہماری طاقتوں سے نہیں بنا، اور اس پر اب بھی حضور کی نگاہ کرم ہے۔ حضور پاک اس ملک کو دیکھ رہے ہیں، اور حضور نے اس طرف منہ کر کے فرمایا تھا مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے، اس طرف منہ کر کے۔ تو قیامت تک محبت والے علم الدین، ممتاز حسین قادری، عبد القیوم، یہ سارے پیدا ہوتے رہیں گے قیامت تک ہوتے رہیں گے پیدا، حضور کے عاشق، سرکار کے عاشق۔ یہ مولوی کسی میں نہیں ہے، دو مولوی اگر بیٹھ جانا کی ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، اور نہ ہی شاید آپ سمجھیں کہ کوئی مطلب ہے کہ جنٹلمین کسی میں نہیں ہے۔ یہ ذمہ حضور کی عزت حفاظت کا رب نے لیا ہوا ہے۔
جب یہ نہیں کریں گے اللہ اور بھیجے گا، وہ نہیں کریں گے تو اللہ اور بھیجے گا. تو یہ دیکھو نا کعبۃ اللہ کے تو طواف کا اللہ نے عہد کیا تھا نا، اس کا طواف میں کرواؤں گا. جو تو کرونا مرونا پیا وہ سارے جناب بھج گئے جی. کرونا کعبے چاہتا ہے، بڑا ظالم ہے کرونا. اوہ بہت ظالم ہے. بازارہ نہیں بڑھتا مسیح تے بڑھ جانا ہے. بڑا ظالم ہے کرونا. حج تے جانا ہے تے فٹ بال گراؤنڈاں تے کرکٹ گراؤنڈاں نہیں جانا. ایڈا ظالم کرونا ہے، ایڈا ظالم کرونا ہے. دیکھو یار تسی اوے کعبۃ اللہ کرونا والا بندہ لے جاؤ. انہوں نے باقاعدہ دسیا سی کہ اننے لکھ بندے ساڈے کول کعبۃ اللہ تے مدینہ شریف وچ ہو گئے نے، کسے ایک بندے نو بھی کرونا ٹیسٹ کرایا، کسے ایک بندے نو بھی کونی سی. سارے ہونا تو ہے نا کسی بندے نو. انہوں نے واپس گئے تو کسی ایک بندے نو بھی کرونا. تو جدو تو کرونا آیا تو انہوں نے کی کیتا، انہوں نے کہ جی مسیطہ بند کر دو. وہ سارے مسیطہ وڑا ہے. قرآن چکو بھائی، قرآن تے نماز تے وضو کرونا دا علاج ہے. خوف پہ گئے، پریشانی مبتلا ہو گئے. نہیں بھائی نہیں، جو حضور دا حکم ہے وہی حکم ہے. اور انشاءاللہ سلطنت عثمانیہ آوے ہی آوے. ہاں اللہ دے فضل آوے ہی آوے. ہاں اور یہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے حبیب کا در ہے، اس کی حفاظت ضرور ہوگی. یہ جو کر رہے ہیں کھلا کھیل رہے ہیں، کھلا کھیل لینا. میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں پہ یعنی جو سرکار کی جائے پیدائش ہے وہاں جانا منع ہے. تبوک میں تم نے جوا خانہ بنایا وہاں جانا ٹھیک ہے. سین میں تم نے کھول دیے وہ ٹھیک ہے. اور ایک مولوی جو مسجد حرام کا امام تھا وہ اداکاری کر رہا ہے اب، اس کی تصویریں ہیں ہمیں. اور جو جوئے کا اڈا انہوں نے جدہ میں کھولا ہے اس کا افتتاح کرنے والا وہ مسجد حرام کا امام ہے. یہ بتاؤ نا بھائی یہ چیزیں کیا ہیں؟ ہم کس طرف ہم امت کو لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں، امام کا جو کام ہے وہ ہے برائی سے روکنا، اچھائی کا حکم کرنا. اس کا یہ کام نہیں ہے. اور پھر اس سرزمین کے اندر یہ چیزیں بنانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ چیزیں بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اس سرزمین میں تو آپ وہ نبی پاک اسلام کی جائے ولادت، میں نے ایک بار خبر پڑھی تھی، مجھے بڑی خوشی ہوئی، لیکن اس پہ کوئی ابھی تک عمل نہیں ہو سکا. مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی، یہ بتا دوں نا میں، انہیں ایک سمت چلے جا رہے ہیں. نہ یہ جو محمد بن سلیمان ہے نا، جو ولی عہد ہے اس وقت، تو اس نے کہا کہ مکہ شریف سے مدینہ شریف تک جتنے مقامات میں جہاں سرکار اسلام بیٹھے تھے، پڑاؤ کیا، کنویں، وہ غاریں، وہ جگہ، وہ کوٹڑیاں، ام معبد کے گھر، وہ درخت جس کے نیچے حضور جلوگر ہوئے تھے، یہ ساری چیزوں کو ہم نشان لگا رہے ہیں. اور حاجیوں کے لیے ہم اونٹ جو ہے نا وہ ان کو پرووائڈ کریں گے، وہاں سے اونٹ پہ بیٹھ کر وہی سنت نبی کے مطابق مکہ شریف آئے. پھر ان جگہوں پہ بیٹھے ہیں. مجھے بڑی بڑی خوشی نصیب ہوئی تھی. اللہ کرے ہو رہا ہو ایسا اور ہو گیا ہو. خدا تعالیٰ کرے خدایا ہی کرم بارے دیگر کن. تو بہرحال جی، میں پہلی بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ پریشانیوں کا ہمارا حل جو ہے وہ کیسے ہونا چاہیے. پریشانیوں کا حل تو اللہ پاک نے ایک پریشانی ہے، ایک کامیابی ہے. ہم خوشحالی بھی چاہتے ہیں، کامیابی بھی چاہتے ہیں، دو چیزیں. تو دو چیزیں قرآن پاک نے دی ہیں. اللہ فرماتا ہے من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. فرمایا جو مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی مرد ہو یا عورت ہو مومن. مومن کا عمل صالح ہوتا ہے، کافر کا کوئی عمل صالح نہیں ہے. کافر اے پہ کر دینے، اے پہ کر دینے، اے پہ کر دینے، اے پہ کر دینے. بھائی یہ بھی تو دیکھو نا، وہ کافر جو مسجدوں میں جا کے بم دھماکے کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں. جو انڈیا میں جلا رہے ہیں زندہ انسانوں کو وہ بھی ٹھیک ہے. ابو غریب جیل میں اب تک سڑ رہے ہیں مسلمان، وہ بھی ٹھیک ہیں. ہماری بہن ڈاکٹر حافظ صدیقی کو اتنی بڑی قید سنا دی، اتنی بڑی قید. تو ڈاکٹر حافظ صدیقی کہتی ہے میں رو پڑی. ایک دن میں رو پڑی. میں نے کہا حضور ساڑھے تو کرم کدو ہو سی سانو دسو نا. کہتے میں جدو روئی نا حضور میرے سامنے آ گئے. اور میں میری بیٹی صبر کر، میری امت دا امتحان دے وچ. ظلم پہ ظلم، مسلمانوں پہ اتنا ظلم. ہمارا سب سے بڑا غزوہ کون سا ہے بتائیں؟ بدر. غزوہ بدر. اس میں کتنے بندے جو ہے وہ ان کے مارے گئے؟ کوئی لاکھوں کی تعداد ہے، ہزاروں کی ہے. 313 ادھر سے شریک ہوئے، وہ 70-71 بندہ. بڑے غزوے کی بات کر رہے ہیں. تو ان کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو عراق کے اندر ظلم ہوا تھا، کتنے لاکھ
افغانستان میں جو ظلم ہوا کتنے لاکھ، شام میں دیکھیں کتنے لاکھ. میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ لوگ تائید کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ لوگ ٹھیک ہے. خدا کے بندو، جن کو کتا پیارا ہو مسلمان پیارا نہ ہو، وہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ مسلمان تو مسکین کے مسکین ہیں، جہاں گئے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں ان کو. تو عمل صالح مومن کا ہوتا ہے، کافر کا عمل صالح نہیں ہوتا. تو جو بھی اچھا عمل کرے، مرد ہو چاہے عورت ہو، اور عورتوں کا فیوچر نہیں بنتا جی، عورتوں کا فیوچر رہ جاتا ہے. یہ ملا نہیں بنا دینا عورتوں کا فیوچر، یہ فیوچر قرآن بنا رہا ہے، بناؤ. مرد ہو چاہے عورت ہو، نیک عمل کرے. اب آپ، میں جی مولوی صاحب کو نہیں مل سکتا، مجھے کیا پتا چلے یہ نیک ہے کہ برا عمل ہے، تو اس کو میں کیسے کروں؟ تو کس طرح ہو؟ کہنے لگے جی میں کیسے کروں، میں کیسے دیکھوں کہ وہ عمل نیک ہے یا نیک نہیں ہے؟ وہ کچھ چیکر بھی ہے؟ اسلام کہتے ہیں ہاں چیکر ہے. چیکر جی ہے جس چیز پہ دل کھٹکا کرے گناہ ہے، جس چیز پہ دل مطمئن ہو جائے وہ نیکی ہے. دا ما یریبک الی ما لا یریبک، فرمایا جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دے. میں بتاتا ہوں مثال آپ کو. آپ ایک دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دکان کا مالک نہیں ہے، کہیں چلا گیا ہے، اور بیٹھے بیٹھے دکان کے اوپر نا آپ کہتے ہیں گلے میں سے تھوڑے پیسے نہ نکال لوں. مالک تو نہیں ہے، میں نکال سکتا ہوں. ایسے جب گلے کو ہاتھ لگاتا ہے دل کمبدا نہیں کمبدا؟ حالانکہ وہ نہیں ہے، تو گناہ ہے نا، گناہ ہے نا. اچھا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو سودا دکھاتے وقت لڑکی کو تو آنکھ جھانک نہیں کرتے، اور اگر کیمرہ بند ہے تو پتہ نہیں کیا ان سے باتیں کرتے ہیں. گناہ ہے، گناہ. آپ کسی کا مال لوٹ کے اپنے ملک سے باہر چلے گئے، وہاں بھی آپ کا دل کھٹکتا رہے گا. سب سے پہلے جس کا لین دین آپ نے کیا ہوا ہے، قبضہ گروپ بنے ہوئے ہیں، یہ چھوڑ دیں خدا کے لیے، آپ کو سکون ہو جائے گا. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا، بادل چھا گئے، 3 دنوں کے بعد عذاب آ جائے گا. تو جناب سیدنا یونس علیہ السلام تشریف لے گئے، پھر مچھلی کے پیٹ میں آپ جلوہ گر ہوئے، مچھلی نے پھر آپ کو اٹھا لیا، تے مچھی لڈیاں پانی پھرے، تے ساریاں مچھیاں انہوں چومدیاں پھرن. پھر انہوں نے کیا مچھی نو کسی دن دیدار بھی کرا دیتا کرو. اس نے کہا ہفتے والے دن دیدار ہو جایا کرے گا. وہ مچھلیاں جب ہفتے کو اوپر آتی ہیں وہ یہ وجہ تھی، اس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام تھے نا، وہ جب مچھلی کے پیٹ میں آپ گئے نا تو آپ نے دیکھا اتنی گہرائی، اتنا اندھیرا. آپ نے پہلے پاؤں سیدھے کیے، دیکھو یہ تو بہت بڑی مچھی ہے. پھر انہوں نے کیا مچھی دے پیٹ ہے، چاہے نماز نہ پڑھ لو اچھی گل ہے. تو نماز واسطے قبلہ نظر آنا ضروری ہے کہ نہیں؟ قبلہ نظر آئے گا. قرآن کہتا ہے وَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ، ظلمت ایک رات کا اندھیرا، دوسرا پانی کا اندھیرا، تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تیسرا پانی کی گہرائی کا اندھیرا. وہیں کھڑے ہو کر آپ نے بیت المقدس کو دیکھ لیا کس طرف ہے. اگر جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی گہرائی میں کھڑے ہو کر قبلہ دیکھ سکتے ہیں تو میرے آقا و مولا گنبد خضرا میں رہ کر غلاموں کو نہیں دیکھ سکتے؟ کہاں بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اور حضور یہ مت سمجھیں مت کوئی نہیں، ساڑھے حضور نے مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے جہاں میں کوئی، میں یہیں پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ. ساڑھے حضور ہے نہیں الحمدللہ. اور امام نبھانی کی میں نے کتاب منگوائی لبنان سے، وہ نہیں مل رہی تھی تو پھر ایک دوست کو کہی تو لبنان سے کتاب کہیں آتی ہے، میں پشاور سے پتہ کیا نہیں ملی تو پھر انہوں نے کہا کراچی میں آتی ہے، تو میں نے کراچی سے منگوائی شواہد الحق. تو شواہد الحق کتاب میں نا روم میں ایک بندہ گرفتار تھا، پکڑا ہوا تھا، تو سارے بندے پیسے دے کے چھڑوا گئے تھے. وہ آخر لگا بادشاہ سلامت مینو میں چھوڑ دو. تے بادشاہ بڑا بد زبان سی، بے غیرت سی، بادشاہ رومی بادشاہ بڑا سور سی، وہ بے غیرت آخر لگا
جس نبی دا کلمہ پڑھے انہوں کو چھڑاوے تنوں آ کے آج یہ بھی تو کہنے نا ہاں جب بابا جی سرکار کو انہیں پکڑا نا جو تو گھسیٹتے ہوئے مارتے ہوئے جا رہے تھے نا تو بابا جی مسکرا رہے تھے. تو اقبال ٹاؤن کے ایسے چنے کیا ہنس کیوں رہے ہو؟ تو انہوں مار دے بندے نے ڈنڈے مارے تھے بندے نے تو تکلیف ہوندی ہے تسی کیوں ہنس رہے ہو؟ تو بابا جی سرکار فرمان لگے جس کے لیے تم مجھے مار رہے ہو نا وہ مجھے نہیں دیکھ رہا، جس کے لیے میں مار کھا رہا ہوں وہ نبی مجھے دیکھ رہا ہے. کتے کانن لگ جائے حضور اے نہ آکھن بھی تو معذور ہو گئے تو گلاں کرنا تو گلاں آئیڈیا دے ہن رونا پیا. میں نہیں رویا، نہیں میں کہ سارا کچھ فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم بکاؤ. کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری. تو مچھلی کے پیٹ سے آپ نے آواز دی منادى في الظلمات، باہر نکل کے نہیں آ گئے، مچھلی کے پیٹ میں کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کا پہلا آسمان ہے، پہلے آسمان کے اوپر یہ تھمی ہوئی موج کا بنا ہوا ہے، پانی کا بنا ہوا ہے. 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر آگے چٹان کا بنا ہوا آسمان ہے، پھر 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر آگے لوہے کا بنا ہوا آسمان ہے، پھر 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر آگے پیتل کا بنا ہوا آسمان ہے، پھر 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر آگے چاندی کا بنا ہوا آسمان ہے، پھر 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر سونے کا آسمان ہے، پھر 500 سال کا فاصلہ ہے، زرکون کا آسمان ہے، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا ہے، اس کے بعد انتہا جنت المأوا ہے، اور جنت المأوا کی چھت کا نام عرش ہے. فرشتے چھت کے اوپر تھے، جنت کی چھت عرش پر تھے. انہوں نے کہا مولا صوت معروف، یہ آواز تے سنی لگ دی ہے، یہ آواز ایسا پہلے بھی سنی ہے، یہ تے آواز وہی آواز ہے، یہ پہلے سنی سی تے آواز وہی ہے. صوت معروف. کبھی آپ دریا پہ گئے ہوں اور آپ نے دریا میں کہیں ڈبکی لگا کے کہیں نہایا ہو بندہ میں سے، کوئی ہے بندہ؟ ہاں جی، اچھا ایسے کریں ناک بند کر کے نہ پانی کے اندر چلے جائیں، وہ بندہ اندر آواز لگائے باہر آواز آتی ہے؟ سنی ہوگی نہیں نا. وہ پانی میں جو شرط لان سے چھوٹے چھوٹے سے اسی نہانے رہے دریا ایک طرف سے داخل ہونا دوسرے سے نکل جانا اندر سے ہی، اس کو پتہ ہی نہیں چلنا کدھر گیا ہے، پکڑو پکڑائی بھی تم پکڑو فلاں پکڑو. تو اس طرح ناک بند کر کے آپ دریا کے اندر غوطہ لگا دیں، اوپر دریا آ جاتا ہے، آواز نیچے سے اوپر. اب جو بندہ مچھلی کے پیٹ میں ہو، دریا میں ہو، تہہ میں ہو، پھر آواز کہاں پہ جا رہی ہے؟ اللہ کے عرش پر. عرش پر بیٹھے کون سن رہے ہیں؟ فرشتے. اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سمندر کی تہہ میں آواز لگائیں، اللہ کے عرش پر بیٹھے فرشتے سنیں، تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. من سب نبیاً من سب نبیاً ومن سب نبیاً من سب نبیاً من سب نبیاً یا نبی یا نبی. تو اتنی دور آواز گئی، کوئی شرک دی آواز آئی کسے پاسو؟ یہ شرک ہے. فرشتہ اتنی دوروں آواز سنے، شرک نہیں. نبی پاک دی بارگاہ وچ اے تبلیغی جماعت ریونڈی جماعت ہے نا، انہاں دی کتاب ہے فضائل اعمال، او دے وچ درود شریف دی حدیث ہے، حدیث نمبر بھی 6 ہے، فضائل حدیث 6 حدیث نمبر ہے. سرکار نے فرمایا جدو میں دنیا تو پردہ کر جاواں گا نا، اللہ تعالیٰ میری قبر دے اوتے ایک فرشتہ کھڑا کرے گا، آتاہ اللہ اسماع الخلائق، پوری دنیا دیاں آوازاں بیک وقت سن لے گا، مینوں دسے گا فلانا بندہ فلانے دا پتر فلانی جگہ تو درود و سلام دے نظرانے تے گجرے بھیج رہا جے.
میں کہ بارگاہ کھڑا فرشتہ سنے ملا نو غش نہ پوے. یونس پاک دی آواز زمین تے تھلے تہے وچ پانی دے عرش تے فرشتے سنن ملا نو غش نہ پوے. اسی کہ یہ سرکار سن دے غش کھا جاوے ایمان تے نہ ہویا. آپ نے خود فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان. جو میرا امتی جہاں کہیں سے درود و سلام پڑھے میں خود اس کی آواز کو سنتا ہوں. تو کون سا جھگڑا کس بات کا ہے؟ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے جہاں میں یہیں پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ. اچھا جی وہ پریشان نے کہ انہوں نے کہا اپنے نبی نو بلا. انہیں پھر اتھے ہی بیٹھ کے آواز دی تھی تے بڑی خوبصورت آواز جی ہاں آکھن لگا ہند میں بیٹھ کر دے رہا ہوں صدا. ہند میں بیٹھ کر دے رہا ہوں صدا. ہے یقین سن رہے ہیں میرے مصطفیٰ. ہے یقین سن رہے ہیں میرے مصطفیٰ. ہند میں بیٹھ کر دے رہا ہوں صدا. ہے یقین سن رہے ہیں میرے مصطفیٰ. عشق کا رابطہ یہ سلامت رہے. عشق کا رابطہ یہ سلامت رہے. میں نے مانا مدینہ بہت دور ہے. تو جتوں بہ کے آواز حضور. اچھا نماز کہندے نے السلام علیکہ ایھا النبی یا نبی سلام علیکہ. نماز وچ جائز بیر نہ جائز ہے خدا دا نا جے ٹل جاؤ یا ٹل جاؤ کسے پاسے. اچھا پاک سر زمین شاد باد وہ بھی کھڑا ہے وہ دوجا بھی وہ سندھڑا بھی کھڑا ہے وہ تیل دا بھریا وہ بھی نال ہی کھڑا ہے ڈرم. وہ بھی جناب دوجا بھی تے چوتھا بھی تے وہ جی اراج الحق بھی مراج الحق بھی سارے کھڑے کھڑے نے. میں کسی مولوی کیا نہ جائز ہے قومی ترانہ دے احترام وچ اسی بھی کھڑے ہونے ہیں الحمدللہ. تو کوئی ناجائز نہیں کہندا. جب اللہ کا ترانہ آ جاوے مصطفیٰ جان رحمت پھر ناجائز ہو جاتا ہے. اچھا قید اعظم دن منا دیں نا یوم پیدائش قید اعظم آ رہی ہے سارے منا دیں نا جناب. کیک بھی کٹتے ہیں معاملات بھی یوم پیدائش قید اعظم جائز ہے. قید اعظم ڈے جائز ہے. تو جن آواز سے کائنات بنی محمد عربی دا ڈے یا کوئی فتویٰ لے آؤ دکھاؤ مینوں. چلو میں تمہیں سب نو کہہ رہا کوئی فتویٰ لے آ دکھاؤ کسی مولوی فتویٰ دیتا ہوئے کہ جائز کوئی نہیں. یوم پاکستان دے جھنڈا گھر جائز یوم آقا کریم دے جھنڈا ناجائز. یار اس طرح نہیں اے تقسیم نہیں. پہلے حضور نے آپ دے صدقے جتنا چیزیں ہم سب کو مانتے ہیں. کوئی اور تسی گل کرنی کرو سڑے نال بھائی اے گل نہیں. تے پریشانی جی تو سب تو پہلے ایمان اس تو بعد نیک عمل زندگی سونی ہو جاسی. اور جتنا گڑ پاندے جاؤ میٹھا ہونا جائے گا. او دے نال پرہیز ضروری ہے. علماء دی توہین تو پرہیز کرو. زبانہ بڑیاں کھل گئے ہیں علماء کے خلاف. جتے 4 بندے بیٹھے جناب زبان کھلی ہوئی اے علماء کرام. میں نے پہلے بتائی تھی یہ بات میں پھر بتا رہا ہوں تاکہ میں مجرم نہ بنوں. اعلیٰ حضرت عظیم برکت مجدد دین ملت مولانا شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد میں لکھا ہے. کہتے ہیں یہ مولوی لوگ کیا جانے یہ ان کو کیا پتا. آپ نے فرمایا ایسا کہنے والے کافر ہیں. تو اسی رات دن کام میں یہی پڑھیا ہے یہی کام پڑھی بیٹھے ہو. اچھا پیچھے اس امام دے اللہ اکبر تو جدے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ دے نال زبان درازی بھی ہو سکتی نال یہ دسو تسی مینوں. نہیں میں شاید آپ کو کہیں کہ میری آپ کے ساتھ کوئی چڑھ نہیں. الحمدللہ ہمارا کول ماحول ہے. ہم ہمارے سارے نمازی اندر محبت کرنے والے ہیں. میں ایک اوور حال بات کر رہا ہوں کہ جو میں نے احوال دیکھے ہیں تو اس کی بات کر رہا ہوں. میں ہمارا الحمدللہ جتنے بھی نمازی ہیں مؤدب ہیں کیونکہ ان کو حضور کی محبت ہے. محبت والا ادب والا ہی ہوتا ہے. اے بے ادب جن ہی نے وہ جنہیں بغیر نے کیا سی
او جی تسی مجنون ہو. اللہ با نے کی کیا بھی میرے محبوب تسی رحمت ہو چھوڑ دیو اینو کچھ نہیں آکھنا گساخاں واسے نہ میرے حبیب اینو کچھ نہ آکھو چھڈو اے کتے بھونکدے رہندے نے تسی چھڑ دو. فرمایا نہ حبیب تسی چپ رہو میں رب جواب دینا تسی چپ رہو. رب ایڈا غیرت مند ہے. تے انہیں ایک گل کی سی اللہ نے 10 فرمائی نا گلاں پھر تے آخری کے فرمایا تلم بعد ذالک زنیم او حرام زادیا میرے نبی نو بھونکدا ہے. کڈو قرآن چ آیا تو بڑا مہذب بنیا پھرنا ہے. تیرے پیو نو کو گار کڈے تے جناب مران دے آ جانا ہے. سرکار کی بات آ جائے کہتے ہیں نہیں جی مولانا صاحب کی انسانیت کوئی چیز ہوتی ہے تیری عزت سب کچھ ہے. سارے جہان بھی تباہ ہو جاویں نا جی حضور دی عزت واسطے پھر بھی کوئی شے نہیں. حضور نے کائنات بنائی حضور واسطے. اللہ نے کائنات بنائی حضور واسطے. حضور نہ ہوندے کائنات نہ بندی. تے حضور پاک نے کائنات رنگ لایا. رب نے بھیجا حبیب. پہلے کائنات سجانا انہوں نے دسداں کہ حبیب آ رہے ہیں. سارے نبی پہلے بھیجداں تاکہ تیری آمد چرچے ہوون میلاد دیاں محفلاں ہوون پھر تینوں تشریف آوری. بس میں کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ اور دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. جدو انہیں خود سجایا پھر کچھ رہ گئی ہے. بیبیاں سرما پان لگیاں نا جی سرما اللہ نے منع کرتا. آواز آئی سرما نہ پوانا میں اپنے ہتھاں نہ پوا کے بھیجیا ہے. نوان لگیاں فرمایا نوانا نہیں سی نوا کے بھیجیا ہے. تیل لان فرمایا تیل بھی لا کے بھیجیا ہے. خوشبو لا دی فرمایا خوشبو نہیں لانی بس میرا حبیب آ گیا ہے. ادا پیر زمین تے لاؤ تاکہ پوری روح زمین محبوب دے پیر دی برکت نال پاک ہو جاوے. اور حضور آپ آئے تو کعبہ قبلہ بنا ورنہ پہلے تھا یہ صنم خانہ. تو بات جو ہے آج کہیں اور ہی چلی گئی. یہی منظور ہوگا. میری کوشش یہی تھی کہ یہ موضوع بیان کیا جائے لیکن اس طرف ذہن نہیں جا سکا. اگلا جمعہ انشاءاللہ پھر آپ پریشان کیوں ہیں مختصر چٹکلے. پریشان کیوں ہیں؟ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں. بچہ روتا ہے رشتہ نہیں ہو رہا ترقی نہیں ہو رہی گھر میں خون کے چھینٹے پڑتے ہیں. اولاد کے لیے بالخصوص جو بندے پونتے پھدنے اللہ معاف کرے میں معذرت نہ کہہ رہی ہیں عیسائیوں کے دروازے پہ بھی لوگ جا رہے ہیں. گھوڑے کو اولاد لینے واسطے جا رہے ہیں لوگ. خدا دا واسطہ ہے میں وہ نسخے میں نے اپنے سامنے لکھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے 12:30 آتے ہی پہلے یہی موضوع ہوگا. تو تمام دوست وقت پہ تشریف لائیں. وما علیہ الا البلاغ.